أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ سورۃ الکافرون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 6 آیات ہیں. جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر توحید کی دعوت پیش کی تو اس وقت مشرکین مکہ نے، سرداران مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سی تجاویز پیش کیں تاکہ آپ توحید کی دعوت سے رک جائیں. کبھی آپ کے سامنے مال پیش کیا گیا، کبھی آپ کی خدمت میں مکہ مکرمہ کا بڑے سے بڑا عہدہ پیش کیا گیا، کبھی آپ کے سامنے نکاح کی تجویز رکھی گئی. لیکن جب وہ اپنی ان تمام تدابیر میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہ تجویز بھی پیش کی کہ ایسا ہو جائے 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں. یہ تجویز پیش کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں ولید بن المغیرہ، عاص بن الوائل، اسد بن المطلب، امیہ بن خلف، اس طرح کے لوگ خاص طور سے پیش تھے. بہرحال یہ جب تجویز پیش کی گئی تو اللہ کی طرف سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کا نزول ہوا جس کو سورۃ الکافرون کہتے ہیں. اس سورت کو سورۃ الکافرون اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس میں براہ راست اہل کفر سے خطاب کیا گیا ہے. اس سورت کا ایک نام اور آتا ہے سورۃ المنابذہ، یعنی ان کی تجویز کو رد کرنے والی سورت. اور اسی طرح سے اس سورت کے ناموں میں ایک نام سورۃ الاخلاص بھی ہے جس میں خالص توحید کو پیش کیا گیا ہے، کفر اور شرک سے انکار کیا گیا ہے، اس سے براءت کا اعلان کیا گیا. بہرحال اس سورت کے ذریعے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے برملا توحید کا اعلان کروایا گیا اور کفر شرک سے براءت اور بے تعلقی کا اظہار کیا گیا. یہ صورت اہم ترین صورت ہے. تو ترجمے کو ملاحظہ کریں. قل یعنی اللہ کے رسول کو حکم ہوا آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ظاہر ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سب سے پہلے ان لوگوں سے تھا جو اس زمانے میں موجود ہیں. اسی لیے علماء کی ایک جماعت نے یوں کہا قل یا ایھا الکافرون. الکافرون میں جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے، یعنی مخصوص وہ کافر جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز پیش کی ہے. قرآن مجید براہ راست ان سے خطاب کرتا ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ الکافرون میں الف لام یہ جنس کا ہے، جس میں قیامت تک جو بھی اس طرح کی پیشکش کرتا ہے قرآن مجید اس کو یہ جواب دیتا ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ،
اور وہی بات جو پہلی 2 آیات میں کی گئی ہے یہاں مقرر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ مقرر ذکر کرنے کا جو مقصد ہے اس سے بڑی اپنی قوت کا اور عزم کا اظہار مطلوب ہے کہ پورے عزم و قوت کے ساتھ آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ کفر ایمان کے درمیان میں، اسی طرح سے شرک اور توحید کے درمیان میں کبھی یہ تال میل نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم بھی عبادت نہیں کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو ظاہر ہے یہ ان کافروں کو خاص طور سے کہا گیا جن کی قسمت میں اب یہ لکھ دیا گیا تھا کہ وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے، ان کو براہ راست یہ بات سنائی جا رہی ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی قوت کے ساتھ ان کے سامنے رکھ دی ہے کہ میں ایمان کے ساتھ کبھی شرک نہیں کر سکتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا آپ نے برملا اظہار فرما دیا اور ان کو بھی بتلا دیا کہ تم اس شرک کے ساتھ موحد نہیں ہو سکتے ہو کہ تم شرک کو بھی روا سمجھو اور تم توحید کو بھی اختیار کر لو، یہ دونوں کا اجتماع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آخری آیت کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا گیا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہیں تمہارا بدلہ ملے گا تو مجھے میرا بدلہ ملے گا۔ یہ گویا ایک تہدید ہے، تخویف ہے، بتا دیا گیا کہ دیکھو اگر تم نے زندگی کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی تو تمہیں جو کچھ طریقہ اپنی زندگی میں اختیار کرو گے اس طریقے کا بدلہ تمہیں ملے گا، اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی، اور مجھے میرے طریقے کا بدلہ اللہ کے یہاں ملے گا۔ یہ ایک اعلان کر دیا گیا۔ اس میں گویا کہ ان کو ڈرا دیا گیا، دھمکی دے دی گئی۔ اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی اب تم نے جو دین اختیار کیا ہے وہ تمہارا اپنا ہے، مجھے اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرا اپنا دین جس کو میں نے اختیار کیا ہے میں اس پر قائم ہوں، اگر تم چاہو تو اختیار کرو ورنہ مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس طرح کی بات ان کو کہی گئی اور یہ جواب دیا گیا۔ بہرحال یہ اس صورت کے اندر بڑی رہنمائی ہے، جہاں تک اہل شرک کے ساتھ، حق کا انکار کرنے والوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ رواداری کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ انسانیت کے طور پر ان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جائے گا قرآن مجید اس سے نہیں روکتا ہے، لیکن ہاں اس بات کا برملا اعلان کر دیتا ہے کہ یاد رہے وحدت ادیان نہیں ہونا چاہیے، سب دین صحیح ہیں، سب مذہب صحیح ہیں، یہ بھی کیا جائے تو صحیح اور وہ بھی کیا جائے تو وہ بھی صحیح، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں حاضری ہو جائے، مسجد میں عبادت کی جائے اور مندر کی پوجا میں بھی شریک ہو جائیں، یہ دونوں طریقے صحیح ہیں۔ ایسی آئیڈیالوجی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، اور ایسا کوئی بھی طریقہ جس سے اسلام کے شاعر پر، اسلام کے عقائد پر زد پڑتی ہو، اس کو اسلام کبھی روا نہیں سمجھتا۔ وہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ مسجد میں جائیں تو ٹوپی بھی لگائیں اور جب مندر میں بھی پہنچ جائیں اور وہاں تلک بھی لگا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ سلام کو چھوڑ دیں اور نمسکار کو اختیار کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں اور سوریہ نمسکار کو جائز بھی سمجھیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایسا ذہن اور ایسی تجویز جس کے اندر شرک اور توحید کا اجتماع ہو، کفر اور ایمان کا اجتماع ہو، اسلام اس کو مسترد کرتا ہے، اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدے کے سلسلے میں وہ بہت پختہ ہو۔ عقیدے کے سلسلے میں کسی چیز سے، شرک سے کبھی زندگی میں کوئی تال میل نہیں ہو سکتا۔ عقیدے کی حفاظت وہ بنیادی چیز ہے، اگر عقیدہ محفوظ ہے تو اس کی دنیا اور اس کی آخرت محفوظ ہے، اور اگر عقیدہ محفوظ نہیں ہے اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کو نہ دنیا میں اپنے اسلام کا کوئی نفع ملے گا اور نہ پھر اس کو آخرت میں اللہ کی رضا و خوشنودی ملے گی۔ اس لیے اس صورت نے ہمیں عقیدے کے اوپر جمنے کی بڑی ترغیب دی ہے
اور اس صورت کا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ صبح اور شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو پڑھتے تھے تاکہ اپنے عقیدے کی پختگی کا اظہار ہو۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت سنتوں میں اس صورت کو پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد۔ اسی طرح سے مغرب کی 2 سنتوں کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر اس صورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں بھی اس صورت کا پڑھنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو پڑھنے کا بڑا اہتمام فرمایا اور اس کو پڑھنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سبھی کو عقید توحید پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے، شرک سے کلی برات زندگی کے ہر عمل میں، زندگی کے ہر مورچے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔